آپ اپنے دارالخلافت سے باہر نکلے تو ایک یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا بیٹھ کر. تو راوی کہتے ہیں جو ہی حضرت علی کی اس پہ نظر پڑی نا تو کانپ گئے اور وہیں کھڑے ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں میں ہم نے نمی دیکھی، یعنی کہ آنسو اتر آئے، اور فرمایا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ خلافت علی کی ہو اور کوئی بھیک مانگنے والا گلیوں میں بیٹھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو وزیر نے کہا حضرت یہ ایک یہودی ہے، جوانی میں مزدوری کرتا تھا، محنت کرتا تھا، مال کماتا تھا، اب غریب ہو گیا ہے، بزرگی کی وجہ سے مزدوری کر نہیں سکتا اور گھر اور پیٹ کا نظام چلانے کے لیے بھیک مانگتا ہے. آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اے لوگوں یہ تمہارا ناانصافی ہے، یہ تمہارا ظلم ہے. جوانی میں تو اس سے تم کام لیتے رہے اور اس کو روٹی پہنچاتے رہے، اب وہ تمہارے کام کا نہ رہا تو تم نے اس کی آمدنی بند کر دی، تم نے اسے کچھ دینا ہی بند کر دیا. یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے. پھر فرمایا بیت المال کے وظیفے مقرر کرنے والے سے کہ اس بندے کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے. وہ یہودی ہے. فرمایا جو ریاست میں رہے گا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کرے، اس کی کفالت کرے. یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا وقار ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کھانے والا کون ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے. وہ کہتا ہے انسانیت پر اگر حکمرانی کی ہے تو وہ اصحاب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. انسانوں پر اور انسانیت پہ جو حاکم بنے وہ امام المتقین علی بن ابی طالب بن کر دکھا گئے. اور وہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے طرز خلافت کو ابو بکر، عمر، عثمان سے باہر نہیں نکلوں گا. میں نے کل اللہ کو یہی جواب دینا ہے کہ میں صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلتا رہا، میں فاروق اعظم کے نقش قدم پہ چلتا رہا، میں عثمان ذو النورین کے نقش قدم پہ چلتا رہا. یہ درس ہمیں رسول اللہ نے دیا تھا. تو میرے عزیزوں یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ احباب، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں. ہم ان کو دیکھ کر زندگی گزاریں. ہماری بازار کی زندگی صحابہ کرام سے میل کھاتی ہو، نظر آئے جھلک کہ یہ مسلمان ہے، یہ اصحاب رسول کے طرز عمل پہ چل رہا ہے. نعرے لگانا تو کافی نہیں ہے نا، نعرے لگانا ہی تو کافی نہیں کہ منہ میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، زبان گالیاں دے دے کر ناپاک ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے منہ گندا ہو چکا ہے. بھنگ کے نشے اور شراب کے نشے، اور پھر وہ نام لے اصحاب رسول کا یا نام لے علی بن ابی طالب کا. ہرگز نہیں. سنیے علی کہتے کسے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر شراب کا ایک قطرہ پانی کے کسی کنویں میں گر جائے، پھر وہاں سے پانی لیا جائے اور فصلوں کو لگا دیا جائے، اور وہاں سے مکئی اگے اور اس مکئی کو ایک بکری کھائے، پھر وہ بکری دودھ دے، فرمایا علی اس دودھ کو پینا بھی گوارا نہیں کرتا. کہ یہ کہ ہم زبانیں ناپاک کر کے اور یہ کہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، ہم غلامان اہل بیت ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں. اگر غلامی کرنی ہے تو پھر رسول اللہ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے دکھانا پڑے. تو اس لیے حضور کے صحابہ سے وفا یہ ہے، اہل بیت نبی سے وفا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سے وہ محبتیں نظر آئیں، وہ کردار نظر آئے. ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم محمدی ہیں، ہم غلامان محمد، بتانا نہ پڑے، ہمارے گفتگو سے پتہ لگے کہ رسول اللہ کے اخلاق سے بات کر رہا ہے. ہمارے آنکھوں کے حیا سے پتہ چلے کہ عثمان غنی کو ماننے والا ہے. کفر کے خلاف ہماری جرت سے لوگوں کو محسوس ہو کہ علی بن ابی طالب کے پر ایمان رکھنے والا ہے. اگر ہم بولیں تو ہماری صداقت سے کوئی اندازہ کرے کہ یقیناً صدیق اکبر کے ماننے والا ہے. ایسی زندگی گزاریں تو پھر اللہ کی قسم موت پر جو ہمیں خوشیوں کا پیغام ملنے والا ہے اس کی پھر مثال نہیں پیش کی جا سکتی. فرمایا ایسی جنت ہم عطا کریں گے جو کسی ذہن میں اس کا وہم و گمان تک نہیں آیا. تو عشق الہی میں ایسے مشغول ہوتے، اللہ کی محبت میں ایسے فنا ہوتے. حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کر کے دکھایا.
تیر لگا اور ایک روایت میں نیزہ لگا پاؤں میں، اور وہ پنڈلی کی ہڈی بھی کراس کر گیا اور پھنس گیا وہیں۔ اب نکالنے کے لیے طبیب آئے، انسان ہے، درد تو ہے، اور ہڈی کے اندر سے تیر نکال رہی، خاردار نیزہ نکل رہا ہے، تکلیف تو ہوگی۔ تو فرمایا امام المتقین یہ نکالنا تو کیا کریں؟ فرمایا بھی ٹھہرو، نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے، میں نماز ادا کروں گا، جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو یہ نیزہ نکال لینا۔ اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور نکالنے والوں نے نیزہ نکال لیا، اور آپ نے سلام پھیر کر کہا کہ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہو، نیزہ نکالنے آئے ہو؟ کہا امیر المومنین ہم نے وہ نیزہ نکال لیا ہے۔ فرمایا مجھے رب محمد کی قسم، علی کو تو علم ہی نہ ہوا کہ نیزہ نکال لیا گیا۔ ایسی نماز میں مشغولیت اور ایسا عشق الہی کا یہ جذبہ دکھایا امت کو کہ اگر نمازیں پڑھنی تو پھر یوں پڑھ کے دکھاؤ، اللہ کے بننے ہیں تو پھر یوں بن کے دکھاؤ، اللہ کی محبت میں قربان ہونا تو پھر یوں ہو کر دکھاؤ۔ تو یہ امام المتقین، شیر خدا، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، کتنے القابات اللہ نے آپ کو دیے، کتنے مقام دیے، کتنے درجات دیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے علی جنت میں میرا گھر اور تیرا گھر آمنے سامنے ہو۔ اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے، زر بن حبیش فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے علی بن ابی طالب سے یہ سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے زمین میں سے دانے کو پھاڑ کے درخت بنایا اور ہر جاندار کو پیدا کیا، مجھے اس رب کی قسم میں نے اپنے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو کامل مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض اور عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، جو نفاق سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ایک بار نا حضرت عمر بن شاس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے لشکر کے، تو واپسی پر آ کر نا انہوں نے مسجد میں بیٹھ کر دوست جو تھے دوستوں میں بیٹھ کر کہہ دیا کہ علی کو حضور نے ہمارے ساتھ بھیجا تو صحیح، لیکن انہوں نے اتنا کوئی خاص ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، کوئی اتنی توجہ نہیں دی۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچی، حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف لائے اور عمر بن شاس اسلمی آئے اور حضور نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا، انہوں نے دوبارہ ادھر سے آ کر سلام عرض کیا تو حضور نے ادھر چہرہ کر لیا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدا کا امی و ابی، حضور میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ مجھ سے روگردانی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو نے مجھے اذیت دی، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ فرمایا حضور بھلا میں آپ کو اذیت پہنچا سکتا ہوں؟ حضور میں آپ کو دکھ پہنچا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ کو اذیت پہنچائی۔ یہ درس محبت اہل بیت ہمیں نبی علیہ السلام نے، اور یہ میرے مسلک کا اور یہ میرے مذہب کا اور یہ میرے عقیدے کا حسن ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں سو رہے ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں، جو نجف اشرف میں سو رہا ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت نبی کے بھی غلام، ہم اصحاب محمد کے بھی غلام، ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام۔ ہمیں کوئی نفرتوں کا پیغام نہ دے، ہمیں کوئی نفرتوں کا یہ قصیدہ پڑھ کے نہ سنائے۔ تو اس لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اصحابک النجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ سارے، بات ختم ہو گئی، یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، یہ ختم ہو گئی بات، حضور نے کہہ دیا بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے فلاح پا جاؤ گے، جس کے محبت میں زندگی گزارو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس کی سیرت کو لے کر چلو گے جنت کی راہیں تمہارے لیے آسان کر دی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام، آپ کے اصحاب رسول اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں زندہ فرمائے، ہماری نسلوں میں زندہ فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ان کی اتباع کرنے کی توفیق